نیوز 7 میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فاروق احمد۔ ناظرین، آج محترم پی ایم مزمل رشیدی صاحب نے بتایا کہ جس طریقے سے عید الفطر کی نماز پڑھنی ہے یہ کتنی آسان طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے تمام تفصیلات بتائے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں ایک خاص رپورٹ محترم پی ایم مزمل رشیدی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ اس سال عید کی نماز عیدگاہوں میں اور مسجدوں میں نہیں، عیدگاہوں میں تو مکمل نہیں اور مسجدوں میں زیادہ تعداد میں نہیں ہے، جو حضرات گھروں کے اندر عید کی نماز پڑھنا اور پڑھانا چاہتے ہیں اور عید کی نماز اپنے ہی مقامات میں ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑے آسان طریقے سے عید کی نماز کا طریقہ اور خطبے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، بہت آسان ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے کامہ کردہ ہوتے ہیں، گھبراتے نہیں۔ اللہ کی عبادت میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ استحضار کے ساتھ حاضری و حضوری، یہ میرے شیخ خطب عالم فرماتے ہیں، حاضری اور حضوری یہ دونوں چیزوں کے ساتھ اگر ہم لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کیا اور دوسری کلپ میں بھی آیا کہ جمعے کے موقع پر خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، لیکن عید میں نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں ہے۔ عید کے دن غسل کر لیں، جو کپڑے آپ کے پاس ہیں پاکیزہ بہترین خوبصورت وہ کپڑے زیب تن کر لیں، اور یہ جو خاص میں نماز جو پڑھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، عید کی مکمل تیاری کرتے ہی تکبیر پڑھنا شروع کر دے اور بڑے اچھے انداز سے تکبیر پڑھے، جو طرز ہماری الحمدللہ ہر سال ہمارے علاقوں میں مشہور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جو حضرات گھر کے اندر عید کی نماز کے لیے طے ہوئے ہیں، دو صحابہ ان کو ایک طے وقت طے بتا دیں اور بہترین مصلی بچھا دیں، اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو طریقہ معلوم ہو گیا اچھے طریقے سے تو پھر آنے والوں کو ایک مرتبہ طریقہ بتا دیں۔ پہلے صفوں میں کھڑے ہو جائیں، ایک صف یا دو صف جتنے حضرات ہیں، اس کے بعد نیت کر لیں، نیت زبان سے یا دل سے، دونوں شکل و صورت صحیح سے۔ نیت اس طریقے سے کریں، اے اللہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے منہ طرف قبلے کے، یہ کہہ دے، اور اس کے بعد پہلی تکبیر کہے ایسے اللہ اکبر تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ پہلی تکبیر پہ ہاتھ باندھنا ہے، غور سے سنیں، ثنا پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر کہے اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھنا، دوسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا، تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا، چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھنا پہلی رکعت میں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جہاں تک ہو سکے ان موقعوں پر چھوٹے سورے پڑھ لے، بہتر ہے، تاکہ پہلی مرتبہ نماز پڑھانے کا موقع ملا ہے، کوئی بھول غفلت سہو نہ ہو۔ جو سورہ آپ کو یاد آتا ہے، قل یا ایھا الکافرون اگر آتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ آتا ہے، جو سورہ آپ کو یاد آتا ہے، یا انا اعطینا پہلی رکعت میں پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر بول کر رکوع کو جائے، رکوع کی تسبیح پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے، 2 سجدے کرے، اس کے بعد سیدھے اٹھ کر کھڑے ہو جائے، پہلی رکعت ختم۔
दूसरी रकात में उठकर खड़े होते ही सूरह फातिहा पढ़े बिस्मिल्लाह के साथ, फिर जम सूरा कोई छोटा सूरा पढ़े बिस्मिल्लाह के साथ, खिरात हो गई। अब तकबीरात कहना है। दूसरी रकात में पहली तकबीर कहे अल्लाह अकबर, तकबीर कहते हुए हाथ उठाएं और छोड़ दें। दूसरी तकबीर कहे हाथ उठाएं छोड़ दें। तीसरी तकबीर कहे हाथ उठाएं छोड़ दें। चौथी तकबीर में रुकू को चले जाएं। फिर रुकू 2 सजदे होंगे, कायदा होगा अत्तहियात पढ़ो, दुरूद पढ़ो, दुआए मासूरा पढ़ो, सलाम फेरो, नमाज ख़त्म। कितना आसान है। फिर एक मरतबा कहता हूँ, पहली रकात में पहले तकबीरात, दूसरी रकात में खिरात के बाद तकबीरात। पहली रकात में पहली तकबीर के बाद हाथ बांधना, दूसरी तकबीर के बाद हाथ छोड़ना, तीसरी तकबीर के बाद हाथ छोड़ना, चौथी तकबीर में हाथ बांधना। दूसरी रकात में पहले क़िरात, उसके बाद तकबीरात। पहली तकबीर में हाथ छोड़ना, दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ना, तीसरी तकबीर में हाथ छोड़ना, चौथी तकबीर में रुकू को जाना। ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह। सिके तो क्या नहीं आता, बगैर सिके के क्या क्या की कर डाल रही। सिके तो नमाज पढ़ाने नहीं आएगा। सिको नौजवानों, सिको। नमाज हो गई, अब खुतबा कैसा देना हजरत, नहीं दिए तो भी चलता, लेकिन दे दे। खुतबा बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। देखो, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको ये खुतबा याद करना भी नहीं पड़ेगा, याद है, खुतबे आपको याद है। मैं बताता हूँ, सुनो। उठकर खड़े हो जाए, 3 मरतबा तकबीर कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीरात हो गए। सुबह कलमा पढ़ दीजिए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बोल कर बैठ जाए कुर्सी में। पहला खुतबा हो गया। फिर दूसरे खुतबे के लिए उठे, फिर वही 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चारों कलमा ही पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन खदीर। रब्बना तो आता ही होगा, रब्बना भी दाखिल कर लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। दुरूद भी तो आता होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। फिर तकबीर 1 मरतबा पढ़ दीजिए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दूसरा खुतबा भी अदा हो गया। बैठकर दुआ कर लीजिए, जो मांगना मांगिए। दुआ का वक्त है। ईद के दिन अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, बंदों को बहुत अता करते हैं। ईद के बाद मैं समझता हूँ हमारे मुल्क भारत में हमारी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होगा। इंशाअल्लाह वो आगाज़ लॉकडाउन के ख़त्म से नहीं बल्कि हमारी दुआओं से होगा। इंशाअल्लाह खूब दिल खोल कर दुआ करें। उसके बाद बीवी बच्चों के साथ
مل کر کھانا کھائے وغیرہ کرے. جہاں تک مسافہ کا مسئلہ ہے ہرگز مسافے وغیرہ نہ کرے. گھر کے افراد ہیں تو آپس میں کر لے. باہر جا کر مسافہ کرنا, معانقہ کرنا, یہ سب قانون کے خلاف ہے, کیونکہ اس وقت قانون ایک دوسرے کے مسافے پر, معانقے پر, یہ سب سنت کی چیزیں ہیں بوقت ضرورت. سنت موقدہ بھی نہیں, سنت غیر موقدہ ہے, بوقت ضرورت اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور یہ مسافے کو, معانقے کو لاک ڈاؤن کے سامنے اور کرونا وائرس کے سامنے مذاق نہ بنائے. کل ہی میں نے ایک چھوٹی سی کلپ, مجھے ایک دوست نے بتایا کہ 1 میٹر دور کھڑے ہو کر چپ کے اشارے سے ایسے گلے مل رہے ہیں. معانقہ نبی کا عمل ہے, اس کا مذاق کرو گے تو ایمان کو خطرہ پہنچے گا. سمجھ میں آئی بات؟ دور سے ایسے ہاتھ کی کہتے ہیں لاک ڈاؤن کرونا وائرس لگ جاتا بول کر ایسے دور سے, انہیں ادھر سے دور سے ہاتھ اٹھا رہا, انہیں دور سے ہاتھ اٹھا رہا. یہ سب بالکل سنت کے اعمال کے ساتھ مذاق ہے. اس قسم کا مذاق نہ کرو. گھر کے افراد ہیں یا ایک محلے کے افراد ہیں, وہ اگر مسافہ کر لے, ہاں البتہ یہ ایک دوسرے دور سے دیکھے السلام علیکم, عید مبارک, تقبل اللہ لنا منکم, اگر یہ بھی بول سکتے ہیں تو آپ بول لے سکتے ہیں, لیکن مذاق نہ کرے, کیونکہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.